اس وقت آر ایس ایس کی حمایت سے بی جے پی کی حکومت بھارت کے اندر انسانی تاریخ کا ایسا المناک کھیل کھیل رہی ہے جس کے بارے میں لکھتے ہوئے بھی مورخ یقیناً شرمندگی محسوس کرے گا۔ اگر دیکھا جائے تو آر ایس ایس کی صف اول کی قیادت میں محض نریندر مودی یا جنرل پین راوت یا اجیت ڈیول، موہن بھاگوت، راج ناتھ سنگھ اور امیت شاہ شامل ہیں، اور یہ ٹولہ گزشتہ کافی عرصے سے سب کچھ منظم انداز میں کر رہا ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ آر ایس ایس کے زیر اہتمام 2009 میں ایک تھنک ٹینک وجود میں آتا ہے۔ اس کا بنیادی ہدف یہ قرار دیا جاتا ہے کہ 2025 تک ہندوازم کو سرکاری طور پہ باقاعدہ بھارت کا ریاستی مذہب قرار دیا جا سکے۔ اس کے بانی سربراہ اجیت ڈیول مقرر کیے جاتے ہیں اور اس سال موہن بھاگوت آر ایس ایس کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں، اور اس کے 5 سال کے بعد مودی کی قیادت میں بی جے پی جو ہے بھارت میں بھاری اکثریت سے الیکشن جیت جاتی ہے۔ اور اس کے بعد مودی اور وزیر اعظم بننے کے بعد جو سب سے پہلا کام کرتا ہے وہ اجیت ڈیول کو تقرر کرتا ہے۔ اور پھر بعد کی کہانی تو آپ کو معلوم ہے کہ شہریت قانون، بابری مسجد، مقبوضہ کشمیر کو ضم کرنا، سکھوں کو نکیل ڈالنا، مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانا، دلتوں کو سبق سکھانا، سب کچھ ہنگامی بنیادوں پہ ہو رہا ہے، اور ایسے نہ ختم ہونے والے کا سلسلہ ابھی تک تسلسل کے ساتھ جاری ہے۔ حقیقت میں بھارت کے حکمران جماعت بی جے پی کا جو لوگوں کے ساتھ سلوک ہے، اس سے بھارت کا ایک بڑا طبقہ بہت مایوس ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمون کے سربراہ اسد الدین اویسی تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ گوڈسے نے تو صرف ایک گاندھی کو قتل کیا تھا، لیکن موجودہ گوڈسے یعنی نریندر مودی نے پورے بھارت کو قتل کر دیا۔ اب بی جے پی کی زبان پر تو گاندھی کا نام ہوتا ہے، لیکن ذہن پہ ان کا قاتل ناتھورام گوڈسے سوار ہے۔ بی جے پی گاندھی کے نام کی دکان کھولے پورے بھارت کو بیوقوف بنا رہی ہے، اور اس کے جو نتائج ہندوستان پہ مرتب ہو رہے ہیں اور مزید ہوں گے، ان کو آنے والے وقت مستقبل قریب میں واضح کرے گا۔ یہ صرف اسد الدین اویسی ہی نہیں، راہل گاندھی بھی شور مچا رہے ہیں کہ بی جے پی اداروں پہ قابض اور امریکہ کیوں خاموش ہے۔ لیکن یہاں اصل بات یہ ہے کہ بھارت میں یہ سب کچھ اچانک تو نہیں ہوا، بلکہ اس کے اثرات تو بہت حد تک نمایاں تھے۔ 2005 میں انڈین انٹیلیجنس بیورو کے چیف کی حیثیت سے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈیول نے آر ایس ایس میں نہ صرف باقاعدہ شمولیت اختیار کی، بلکہ عہد کیا کہ اپنی تمام توانائی آر ایس ایس اور ہندوازم کے فروغ میں صرف کر دیں گے۔ اور اسی سلسلے کی کڑی کے طور پہ آر ایس ایس اور رو کی مشترکہ تحریک جو ہے وویکانڈا انٹرنیشنل فاؤنڈیشن وی آئی ایف کے نام سے ایک ادارہ وجود میں آیا، جو بادی النظر میں تو ایک تھنک ٹینک تھا، لیکن در حقیقت اس میں رو کا سابق چیف ارون گپتا، سابق ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل کے سانی، ڈاکٹر شری رادھا دت، لیفٹیننٹ جنرل گوتم بینرجی، بریگیڈیئر ونود آنند اور آر این پی سنگھ، ڈاکٹر وجے شکوجا، میجر جنرل پی کے ملک، تلک دویشور، سابق سفارتی کار پربات شکلا، سابق سیکرٹری خارجہ کنول سبل، یہ سمیت بھارت کے صف اول کے دفاعی، ثقافتی اور خارجی، داخلی اور سفارتی امور کے ماہر اور ماہرین لسانیات شامل ہیں۔ یوں در حقیقت اس انتہا پسند مگر پراسرار ادارے کو سپر رو کا نام دیا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ بات خاصی اہم اور توجہ طلب ہے کہ آر ایس ایس کی اس تنظیم نو کے دوسرے مرحلے میں آر ایس ایس سے وابستہ زیادہ شدت پسند عناصر نے دانستہ طور پہ واجپئی، جسونت سنگھ، یشونت سنہا، مرلی منوہر جوشی اور ایل کے اڈوانی کو مؤثر ڈھنگ سے عملاً بے اثر کر دیا۔ بعض غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق واجپئی اور جسونت سنگھ کو تو باقاعدہ ذہنی اور جسمانی طور پہ مفلوج کر دیا گیا تاکہ نسبتاً اعتدال پسند سمجھی جانے والی شخصیات وی آئی ایف جو ہے اس پر انگلی نہ اٹھا سکیں۔ بہت سے لوگوں تو یہ بھی مانتے ہیں کہ سشما سوراج اور ارون جیٹلی کے ساتھ بھی در حقیقت یہی کیا گیا، کیونکہ دونوں افراد ایک سے زائد جگہ پر اس سپر رو کے بڑھتے اثر و رسوخ پر انگلی اٹھا چکے تھے۔ اب بھارت کی سرکاری ٹی وی دوردرشن نے آر ایس ایس کے سربراہ موہن بھاگوت کے سالانہ خطاب کو براہ راست نشر کیا۔ آپ کو بتاؤں کہ آر ایس ایس 1925 میں قائم کی گئی تھی اور اس پہ آزادی کے بعد 3 دفعہ پابندی عائد کی گئی، پر اس وقت اس کا جادو پورے بھارت پر سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ آر ایس ایس کے نظریات سے متاثر مودی انڈیا کو ایک ہندو راشٹریہ میں تبدیل کر کے مذہبی اقلیتوں کو دیوار سے لگانا چاہتے ہیں، اور یہ دراصل غیر ہندوؤں کو ہندوتوا کے لیے خطرہ مانتے ہیں۔ آر ایس ایس بی جے پی کی ماں ہے، اور آر ایس ایس کئی تھنک ٹینکس بھی چلاتی ہے، ان میں چند نامی گرامی صنعت کار اور کاروباری افراد کے فراہم کردہ سرمائے سے چلائے جاتے ہیں۔
RSS نے کبھی انڈیا کے آئین کو دل سے قبول نہیں کیا اور بار بار مختلف حلقے میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ان کی ہم نوا پارٹی جب 2/3 اکثریت سے حکومت میں آئے گی تو وہ اسے بدل دیں گے۔ اس کی ہم نوا تنظیموں کی ایک لمبی فہرست ہے، جیسے سنگھ پریوار یعنی RSS کا خاندان کہا جاتا ہے، اور یہ 2 درجن سے زائد پارٹیوں پر مشتمل ہے۔ ان میں BJP یعنی بھارتیہ جنتا پارٹی ان کا سیاسی چہرہ ہے، جبکہ اسی طرز سے بھارتی کسان سنگھ، بھارتیہ مزدور سنگھ وغیرہ اور بھی ہیں، اور وہ پورے ملک میں شکا لگاتے ہیں جہاں لوگوں کو لاٹھی تلوار بھالے وغیرہ سے تربیت دی جاتی ہے۔ فی الحال ان کی تازہ رپورٹ کے مطابق پورے ملک میں 84,000 شاخائیں لگی ہوئی، جن میں تقریباً 60,000 کے قریب تو روزانہ بھی لگتی ہیں۔ انہیں جہاں عسکری تربیت دی جاتی ہے وہیں انہیں حالات حاضرہ سے باخبر بھی رکھا جاتا ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی تنظیم کہلاتی ہے۔ اس کے کارکنوں کی تعداد کروڑوں میں ہے، اور یہ بھارت میں ابتدائی تعلیم کے لیے سرسوتی شتو مندر کے طور پہ تقریباً 12,000 اسکول چلاتے ہیں، جبکہ اتنے ہی اسکول ودیا بھارتی کے نام سے ثانوی سطح کے چلائے جاتے ہیں، جہاں تقریباً 40 لاکھ بچے زیر تعلیم ہیں۔ اس لیے میں آپ کو بغیر کسی شک و شبے کے بتا رہا ہوں کہ RSS کو بھارتی جنتا پارٹی اپنا نظریاتی اساس یا بنیاد مانتی ہے۔ BJP کی تمام پالیسیز RSS کی کوکھ سے جنم لیتی ہیں، اور ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور دوسری جانب یہ بھی ہے، ایک کھلا راز ہے کہ بھارت میں علیحدگی کی تحریکیں ہر آنے والے دن کے ساتھ زور پکڑتی جا رہی ہیں، اور خصوصاً شمال مشرقی بھارت کے صوبے یعنی ناگالینڈ، میزورام، میگھالیہ، منی پور، تریپورہ، اروناچل پردیش، سکم اور آسام میں تو یہ باقاعدہ آزادی کی تحریکیں بن چکی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہندوستان کے 600 اضلاع میں سے 240 سے زائد ضلعوں میں نیکسلائٹ تحریک زوروں پہ ہے، اور ہزاروں افراد اس کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں۔ ایسے ہی ضرورت ثمر کی ہے کہ عالمی سطح پہ اس جانب توجہ دی جائے، کیونکہ انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں جل یا بدیر خطے میں کسی بڑے حادثے یا سانحے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ابھی حال ہی میں چھتیس گڑھ میں ماؤ نواز باغیوں کے خلاف بولنے والے آپریشن میں 22 انڈین فوجیوں کی اپنا تکلیف دہ ہلاکت نے ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ اتنی زیادہ تعداد میں فوجیوں کے ہلاکت کے باعث یہ پوچھا جا رہا ہے کیا یہ اسٹریٹجی غلطی تھی یا انٹیلیجنس کی ناکامی؟ کیا فوجیوں کے مابین باہمی رابطے کا فقدان تھا، جس کی وجہ سے جدید ترین نسلوں سے لیس 2,000 سے زیادہ جوان چند سو ماؤ نوازوں کا مقابلہ نہیں کر سکے؟ تو نہ تو اسٹریٹجی غلطی تھی، نہ ہی انٹیلیجنس کی ناکامی۔ بھارتی فوج کی اہلیت یہ ہے کہ وہ صرف نہتے لوگوں پہ ظلم و ستم کر سکتی ہے۔ ویسے ہمیشہ بھارتی فوج ایسے ہی مار کھاتی ہے، یہ کوئی نیا اور انوکھا واقعہ نہیں ہے۔ اس علاقے میں ہمیشہ بھارتی فوج کو ماری پڑی، اور بہت سے فوجی تو یہاں ڈیوٹی لگ جانے سے فوج چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ یہ حال ہے اس وقت تک وہاں پہ۔ مزید کیا ہو رہا ہے یہ میں اپڈیٹس آپ کو دیتا رہوں گا، لیکن اس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔